السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ پیوند لگا ہوا لباس پہننا سنت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ مجھ سے میرے سرتاج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو دنیا سے اتنے ہی پر بس کرو جتنا سوار کے پاس رخت سفر ہوتا ہے، اور مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو، اور کپڑے کو اس وقت تک پرانا نہ سمجھو جب تک پیوند نہ لگا لو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس حدیث پاک پر غور فرمائیے۔ اس حدیث پاک میں پیوند لگانے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ جب کپڑا پرانا ہو جائے، پھٹ جائے تو ضرورتاً اس پر پیوند بھی لگا لے، پھینک نہ دے۔ آج کل حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ پیوند لگانا تو بہت دور کی بات ہے، ذرا فیشن تبدیل ہو جاتا ہے۔ ہمارے اسلامی بھائی بہترین کپڑے کے جوڑے پھینک دیتے۔ سنتیں کس قدر مظلوم ہیں، آج ان پر کوئی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک عمر رسیدہ خاتون کے بارے میں کسی نے سگے مدینہ کو بتایا کہ وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دیوانی ہے، اور سنتوں سے اسے اس قدر پیار ہے کہ جب کوئی کپڑا سلواتی ہے تو اسے نئے کپڑے ہی میں پیوند لگا لیتی ہے، اور جب پہنتی ہے تو دل بہت خوش ہوا۔ جب کسی پابند سنت کا ذکر سننے میں آتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ فی زمانہ صحیح معنوں میں سنتوں پر عمل کرنے والے نہایت ہی کمیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس بے وفا دنیا میں شرما کر سنتوں کو مت چھوڑیے۔ سنت کے مطابق لباس پہننے کی کوشش کیجیے۔ سنت کے مطابق اپنے پائچے ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ اس مردار دنیا سے کیوں شرماتے ہیں؟ یہ آپ کا کیا بگاڑ لیں گی؟ شرمانا ہے تو اللہ عز و جل کے آگے قیامت میں کھڑے ہونے کی شرم پیدا کیجیے۔ پیارے اور شفیق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمائیے، جو ہمیں ہمیشہ شریعت پر عمل کرنے کی تلقین فرماتے رہے۔ ذرا سوچیے تو صحیح، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اعمال سے بے خبر ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے ہر عمل سے ہر وقت ہمارے سرکار خبردار رہتے ہیں۔ ذرا سر جھکا کر سوچیے، ہمارا انگریزی حلیہ دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رنجیدہ ہوتے ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، غور کیجیے، کیا ظالم یہودی بھی ہماری نقل کرتا ہے؟ کیا فرنگی لوگ بھی ہمارے طور طریقے اپناتے ہیں؟ پھر آپ کو کیا ہو گیا ہے جو یہود و نصارہ کے پیچھے، ان کے فیشن کے پیچھے، ان کی اس قدر مٹھیاں بند کر کے دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ خدا را قیامت کی شرم پیدا کیجیے۔ جب سب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اس وقت کیا انجام ہوگا؟ جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ بھی فرما دی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس قوم سے مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔ اپنے دل میں خدا کا خوف پیدا کیجیے، کہیں فیشن کی محبت ہمیں بروز قیامت خنزیر خور یہود و نصارہ کے ساتھ کھڑا نہ کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذلت و رسوائی ہر طرف گھیر لے اور پھر پچھتانا پڑے۔ بہتر یہ ہے کہ اب بھی فیشن کو چھوڑیے، فرنگی تہذیب سے منہ موڑیے اور سنتوں سے رشتہ جوڑیے، ورنہ قیامت کے روز معاملہ بہت سنگین ہو جائے گا۔ قیامت، اس کی ہولناکی سے بڑے بڑے بزرگ پناہ مانگتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کے قریب مسجد الحرام شریف میں لوگ محو عبادت تھے۔ ناگہاں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ دیوار کعبہ سے لپٹ کر زار و قطار رو رہا ہے، اور اس کے لب پر یہ دعا جاری ہے، یا اللہ، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں ہیں تو بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا۔ وہاں جو لوگ موجود تھے ان کو یہ عجیب و غریب دعا سن کر بڑا تعجب ہوا۔ دعا مانگنے والے سے استفسار کیا، اے شیخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم لوگ تو قیامت میں عافیت کے طلبگار ہیں، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندھا اٹھائے جانے پر کی دعا فرما رہے ہیں، اس میں کیا راز ہے؟
اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے اعمال اللہ عز و جل کی بارگاہ کے لائق نہیں ہیں تو میں قیامت میں اس لیے اندھا اٹھنا پسند کرتا ہوں کہ مجھے سب لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس وقت جو لوگ وہاں جمع تھے ان کا عارفانہ جواب سن کر بے حد متاثر ہوئے۔ اپنے مخاطب کو پہچان نہ سکے، اس لیے پوچھا، یا شیخ مننگتا، یعنی اے شیخ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا، انا عبد القادر جیلانی، یعنی میں عبد القادر جیلانی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھا آپ نے ہمارے پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، سرکار بغداد حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا کیا حال ہے، اور کس قدر قیمت کی شرم کا احساس ہے، اور ایک ہم ہے کہ پتا کھڑک جاتا ہے تو دل دھڑک جاتا ہے، بلی میاؤں کرتی ہے تو ڈر جاتے ہیں، لیکن جہنم کے اٹھتے ہوئے شعلے جو گنہگاروں کو اپنے لپیٹ میں لینے کے لیے بے قرار ہے، اور اللہ عز و جل سے یہ جہنم اپنے لیے ایندھن کا مطالبہ بھی کرتا رہتا ہے۔ ہائے افسوس، اس اللہ عز و جل کے خوفناک عذاب کا ڈر ہمارے دل سے نکلتا جا رہا ہے۔ ذرا سوچیے، اپنے انجام کی فکر کیجیے، فیشن کو ترک کیجیے اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتوں کو اپنا لیجیے۔ لباس کی 19 سنتیں اور آداب۔ 1. سفید لباس ہر لباس سے بہتر ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ سنت ہے۔ 2. اون اور بالوں کا لباس سنت انبیاء علیہ السلام ہے۔ 3. تہبند باندھنا سنت ہے، پاجامہ پہننا بھی جائز ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے اور صحابہ کرام نے بھی پہنا ہے۔ 4. مرد مردانہ اور عورت زنانہ ہی لباس پہنے۔ 5. بچی اور بچے میں بھی یہی تمیز رکھے ورنہ پہنانے والے گنہگار ہوں گے۔ 6. بچوں کو جاندار کی تصویر والے بابا سوٹ ہرگز نہ پہنائے۔ ہاں، ریل گاڑی وغیرہ کی تصویر حرج نہیں۔ 7. کرتے میں سنت ہے یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پورے تک اور چوڑائی 1 بالشت ہو۔ 8. انگریزی کالر نہ بنوائے، جانداروں کے اور گندی لکھائی مثلاً لو اور دیگر الٹے سیدھے اسٹیکرز نہ لگائے۔ نیز اپنے کرتے کو ہر قسم کی فیشن سے اور رنگ برنگی پٹیوں کی ڈیزائن سے پاک رکھیں۔ 9. پاجامہ یا تہبند پاؤں کے ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔ 10. پتلون کے اندر قمیض نہ ڈالیں، نہ ہی ایسا لباس پہنے جس سے قبل اور دبر یعنی آگے پیچھے کی نمائش ہو۔ 11. پاجامہ بیٹھ کر پہنے، امامہ کھڑے ہو کر باندھے اور جس سے اس کا الٹ کیا وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ 12. منگل کو سلائی وغیرہ کے لیے کپڑا قطع نہ کرے، جل جانے، ڈوب جانے یا چوری ہونے کا خوف ہے۔ 13. جب کپڑا پہننے لگے تو اس وقت بھی یہ دعا پڑھے تو اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ الحمدللہ الذی قسانی ھذا ورزقتنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کپڑا پہنایا بغیر میری طاقت اور قوت کے مجھے یہ عطا کیا۔ 14. پہلے کرتا پہنے پھر پاجامہ۔ 15. پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں، مثلاً پہلے کرتے کی سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں پھر الٹی میں۔ اسی طرح پہلے پاجامہ کی سیدھی پائچے میں سیدھا پیر داخل کریں پھر الٹے میں۔ 16. جب کپڑے اتارنے لگے تو پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اس کی برکت سے شیطان سے ستر پوشی ہو جائیں گی۔ 17. اتارتے وقت الٹی طرف سے شروع کریں۔ 18. نیا کپڑا جمعہ سے پہننا شروع کرے، یہ سنت ہے۔ 19. لباس جب اتارے یا بستر سے سو کر اٹھے تو تہہ کر کے یعنی لپیٹ کر رکھے، یوں ہی نہ چھوڑ دے ورنہ شیطان استعمال کرتا ہے۔ اس ضمن میں فتاوی رضویہ جلد سوم سے 2 احادیث مبارکہ منقول کی
نقل کی جاتی ہے نمبر 1 حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیاطین تمہارے کپڑے اپنے استعمال میں لاتے ہیں، لہٰذا جب لباس اتارو تو اس کو طے کر لیا کرو تاکہ اس کی یعنی لباس کی جان میں جان آ جائے، اس لیے شیطان طے کیے ہوئے کپڑوں کو نہیں پہنتا اور جسے پھیلا ہوا پاتا ہے اسے پہنتا ہے۔ نمبر 2 حضرت سیدنا قیس ابن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا ایسا بچھونا جو بچھا ہوا ہو مگر اس پر کوئی سویا نہ ہو تو اس پر شیطان سوتا ہے، لہٰذا جب سو کر اٹھے تو بچھونا بچھا ہوا نہ چھوڑے بلکہ اسے تہہ کر کے رکھا کرے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں انگریزی فیشن والے لباس سے بچا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس پہننے کی توفیق مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔